محبوب رب العالمین، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جس کے آنے سے بجھ گئی سبھی مشعلیں، وہ شمع لے کر آیا ہمارا نبی۔ متشم سامعین و حاضرین، آج 28ویں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میزبان محفل محترم المقام ملک اسحاق صاحب اور منتظم محفل محترم المقام قاری مولانا عابد رضا عطاری زیدت شرفہ، دیگر سامعین و حاضرین، ہماری یہ 30 کی 30 محافل مختلف عنوانات کے تحت ان میں گفتگو چلتی چلی آ رہی ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار شانیں ہیں، ان شانوں میں سے ایک آپ کی شان ختم نبوت بھی ہے۔ آج کی اس نشست میں یہی مسئلہ ہم نے سمجھنا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ جوش سے اور بڑی ہی آسان انداز سے حضرات نارخانان گرامی کی آوازیں سنی۔ اب میں چونکہ سر والا نہیں ہوں، نہ سر مجھے آتی ہے، بہرحال ایک ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ متشم سامعین و حاضرین، رات کا وقت ہو، آسمان پہ تارے بھی چمکتے ہیں، چاند بھی چمکتا ہے، پھر بالآخر جب صبح ہوتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے آسمان پہ چاند بھی رہتا ہے، تارے بھی رہتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی چاند ستاروں پہ غالب آ جاتی ہے۔ جب سورج چمک جائے پھر چاند ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ یوں ہی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتا رہا۔ کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی آمد ہو رہی ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہو رہے ہیں، یعنی یکے بعد دیگری، ایک کے بعد دوسرا نبی اس بزم کائنات میں آ رہا ہے۔ لیکن جب تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ آ گئے، اب آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ باقی سارے نبی شانوں والے لیکن وہ چاند ستاروں کی مانند تھے۔ جب تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آفتاب نبوت طلوع ہو گیا، اب کسی چاند ستارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلی حضرت اسی تناظر میں کہا، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جس کے آنے سے بجھ گئی سبھی مشعلیں، وہ شمع لے کر آیا ہمارا نبی۔ متشم سامعین و حاضرین، اللہ پاک نے اپنے نبی محمد عربی کی مبارک زبان سے یہی اعلان کروایا، فرمایا قل محبوب فرما دو، باریلا کن کو، یا یوحناس تمام انسانوں کو کہہ دو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی نبوتیں خاص زمانوں تک تھیں، خاص علاقوں تک تھیں، خاص خاندانوں تک تھیں۔ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا راج اور دائرہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں ایک جہاں نہیں، سارے جہان ہیں۔ اس کے اندر ایک انسان نہیں، سارے انسان شامل ہیں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ قیامت تک کے لیے ہر جہان کے نبی، قیامت تک ہر انسان کے نبی، اور کائنات میں ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں بسنے والے تمام انسانوں کے نبی۔ متشم سامعین و حاضرین،
یہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے خصائص میں سے ہے، آپ کے امتیازات میں سے ہے کہ آپ تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں، آپ تمام مخلوقات کے نبی ہیں، جنوں کے نبی، انسانوں کے نبی، خاکی خلائی تمام طرح کی مخلوقات کے نبی ہیں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے اپنے امتیازات بیان کیے، اپنے خصائص بیان کیے کہ کس کس شان میں میرے رب رحمان نے مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پہ فضیلت دی ہے۔ آپ نے چند باتیں بیان کی، اس میں سے آخری دو باتیں آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وختم بی النبوہ، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہونا یہ آقا دو جہاں کا امتیازی وصف ہے، یہ اور جماعت انبیاء میں یہ کسی کو شان نصیب نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام بھی بڑی شان والے، موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان والے، 1,24,000 انبیاء، 24,000 انبیاء علیہ السلام، ہر نبی بڑی شان والا، کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی کہ وہ خاتم الانبیاء کے لقب سے ملقب ہو۔ یہ شان ملی ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی کو نصیب ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات اور 210 احادیث آقا دو جہاں کی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں، اور احادیث آقا دو جہاں نے نام لے لے کے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا۔ کہیں کوئی ایسا جملہ بولتے جس کی آڑ میں کوئی کسی کو نبی ثابت کرنے کی ناتمام کوشش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شک کی جڑ وہیں کاٹ دیتے۔ مثلا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو شہر مدینہ میں اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اور خود آپ ایک جنگ کی شرکت کے لیے جا رہے تھے، اب علی المرتضیٰ شیر خدا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں علی فاتح خیبر، میں علی حیدر کرار کس طرح بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے پاس بزدلوں کی طرح بیٹھا ہوں۔ آپ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آئے، آقا دو جہاں نے جب دیکھا بھائی علی دل کے اندر یہ غم لیے بیٹھا ہے کہ میں اتنا کریل جوان کمزوروں کی طرح بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے پاس بیٹھا ہوں، آقا دو جہاں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، بھائی علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ بھائی علی تیرا مقام میں محمد کی نگاہوں میں وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں ان کے بھائی ہارون کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پہ رب رحمان کی ملاقات کو، رب رحمان سے شرف ہم کلامی پانے کے لیے جاتے ہیں، پیچھے اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں۔ تو بھائی علی میں بھی یوں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، پیچھے تمہیں اپنا نائب بنائے جا رہا ہوں، اے بھائی علی دل چھوٹا نہ کرنا، تیرا میں محمد کی نگاہوں میں وہی مقام، وہی رتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، علماء اہل سنت۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، کسی ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا، یہ شک کا بیج اگ سکتا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں تو ممکن ہے آقا دو جہاں کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا نبی ہوں۔ یہ ذہنوں میں اس بات سے شک پیدا ہو سکتا تھا
تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے شک کی وہی جڑ کاٹ دی، فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اگر ہارون کا بھائی موسیٰ علیہ السلام نبی تو ان کے بھائی ہارون بھی نبی، لیکن میں وہ مقام وہ رتبہ اپنے بھائی علی کو دے رہا ہوں، نیابت والا، خلافت والا۔ لیکن یہ یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو مت اپنے ذہنوں میں یہ خیال لانا کہ میرے بعد میرا بھائی علی نبی ہے۔ متشم سامعین و حاضرین، جب علی المرتضیٰ شیر خدا جو مصطفیٰ کے داماد ہوں، جو فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہوں، جو حسن حسین کے ابا جان ہوں، جب وہ نبی نہیں بن سکتے، آقا دو جہاں برسر منبر اس بات کے اظہار فرمائے، اس مرزا جو ایک آنکھ سے کانا ہے اسے کس نے حق دے دیا، اسے کس نے اختیار دے دیا کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ متشم سامعین و حاضرین، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں کو کل کی خبر نہیں، آقا دو جہاں کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ آقا کا کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی کا علم تولتے ہیں، ناپتے ہیں، اس بات کی خبر نہ تھی، اس بات کی خبر نہ تھی۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا ہے 1901 میں، اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ آج سے 14 صدیاں پہلے ان جھوٹے فراڈی نام نہاد نبیوں کی خبریں دے گئے جو کہتے ہیں آقا دو جہاں کو کل کی خبر نہیں۔ آقا کا یہ فرمان سنیے اور اپنے ذہنوں کو آقا کے مبارک فرمان سے روشن کیجئے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے فراڈیے دجال مکار اس دنیا میں ایسے نہ جائیں جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آقا دو جہان یہ ان جھوٹوں 30 جھوٹے دجال مکار اور فرادیوں کی خبر دے کے آگے ہمیں تنبیہ کی، ہمیں اپنی خاتم نبوت کا سبق پڑھایا۔ فرمایا انہو لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، اے میرے غلاموں جن نبیوں کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے دجال مکاریے فرادیے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے غلاموں ان جھوٹوں کے جھوٹے دعووں میں نہیں آنا، اپنے سچے نبی کی سچی نصیحت کو یاد رکھنا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، وہ آ چکے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ ان لوگوں کی کتنی بد نصیبی ہے جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی نبوت کو چھوڑ کر کسی جھوٹے کے زر خرید غلام بن جائے۔ آقا دو جہاں نے مثالیں دے دے کے اپنی امت کا عقیدہ ختم نبوت پختہ فرمایا۔ کون سی ایسی مثال نہیں جو تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے پیش کر کے اپنے ختم نبوت کا عقیدہ پختہ نہ کیا ہو۔ آقا دو جہاں نے ایک مثال دی، وہ سنیے۔ اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی جو اپنی امت سے محبت ہے، خیر خائی ہے، اس پر آپ کو اشعشاپ کر اٹھیں گے کہ آقا دو جہاں کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ آقا دو جہاں نہیں چاہتے
کہ یہ میرے غلام مجھے چھوڑ کے کسی جھوٹے کے نعرے لگانے والے بن جائیں۔ آقا جانتے ہیں اگر یہ میں محمد کو چھوڑ گئے قیامت کے دن یہ لاوارث ہو جائیں گے۔ آقا دو جہاں نے مثالیں دے دے کے اپنے ختم نبوت کو ہماری اوپر واضح کیا، ہماری گھٹی میں ڈال دیا ختم نبوت کا عقیدہ۔ اب وہ ہماری گھٹی میں پختہ عقیدہ ہے، مرتے مر جائیں گے ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ یہ سبق تاجدار کائنات نے پڑھایا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مثال سنیے، آقا دو جہاں نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ۔ آقا نے فرمایا میری اور مجھ سے قبل آنے والے انبیاء علیہ السلام کی مثال یوں ہے جیسے کوئی ایک عظیم و شاندار محل بنائے اور اس محل کو دیکھنے والے دور دراز سے لوگ آئیں، کیونکہ وہ محل بڑا شاندار ہو، بڑا حسین ہو، بڑی محبت سے بنایا گیا ہو، لوگ دور دراز سے اس محل کی زیارت کو آئیں۔ جب لوگ آ کر دیکھیں، تعریفیں کریں، ما احسنہ واجملہ، یہ محل کتنا حسین ہے، کتنی محبت اور لگن سے اس کو بنایا گیا ہے۔ وہ لوگ دیکھتے دیکھتے ایک دیوار کے پاس پہنچے اور اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو تو لوگ کہیں کہ ویسے تو یہ محل ہر لحاظ سے مکمل ہے، اکمل ہے، اشرف اور افضل ہے، کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی، یہاں اینٹ لگی ہوتی تو باقی اس محل کا حسن مکمل تھا۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے یہ مثال دے کے فرمایا میرے غلاموں یہ محل یہ قصر نبوت ہے، ہر نبی آتے رہے اس محل میں اینٹوں کی حیثیت سے اپنے آپ کو اس نبوت کی عمارت میں پیوست کرتے رہے، ہر نبی کے آنے سے یہ محل بنتا رہا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، اس محل کو بناتے رہے، سجاتے رہے، یہ محل مکمل ہو گیا، فتح ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ آقا نے فرمایا فانا اللبنۃ فانا انا الخاتم، آقا نے فرمایا وہ جو خالی جگہ تھی وہ اینٹ میں محمد کی صورت میں وہاں جڑ گئی، اب وہ محل مکمل ہو گیا، کیونکہ میں خاتم الانبیاء بن کے آیا ہوں، میرے آنے سے نبوت کا محل سج گیا ہے، سمر گیا ہے، مکمل بن گیا ہے۔ فرمایا اب کوئی آئے اس محل میں اپنے آپ کو پیوست کرنے کی کوشش کرے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، مکار فراڈیا تو ہو سکتا ہے، نبی رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ قصر نبوت تکمیل پذیر ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دو ہاتھ چاہ کے ہر بندہ اینڈ تک نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ آپ کے سامنے یہ دیوار ہے، یہ مکمل طور پہ تعمیر شدہ ہے، پلستر ہوئی ہے، اب کوئی شخص آئے اور اس دیوار کو کھیڑنا شروع کر دے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، نقب لگا رہا ہے۔ جب نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب مرزا کی صورت میں کوئی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو، ہم کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، ختم نبوت کے محل پہ ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، مرزا کی عقل کا یہاں آپ تھوڑا سا منظر دیکھیے کہ وہ کتنا عقل مند تھا۔ اسے کسی نے یہی حدیث سنائی کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، جب نبوت کا محل مکمل ہو گیا، ساری اینٹیں جڑ گئی، اب تیری تو اس محل میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو کہاں جوڑے گا؟ اس نے کہا جو حضور نے فرمایا تھا میں اینٹ ہوں، میں آخری نبی ہوں، تو اس اینٹ میں میں بھی ایک اینٹ ہوں، اس اینٹ میں میں بھی ایک اینٹ ہوں۔ آپ مثال کے طور پہ آپ نے 1000 اینٹیں لینی ہوں، آپ کسی اینٹوں کی دکان پہ یا بھٹے پہ جائیں، آپ کہیں کہ یہ پیسے لو، مجھے 1000 اینٹ چاہیے، آگے سے وہ بھٹے کا مالک یا منشی ایک آپ کو اینٹ پکڑا دے،
آپ کے حضرت میں نے 1000 اینٹوں کی رقم تمہیں دی ہے، تم ایک اینٹ پکڑا رہے ہو۔ آگے سے وہ مالک کہے میاں اس ایک اینٹ میں باقی 999 اینٹیں بھی موجود ہیں، تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ تیری اصل جگہ یہاں دکان پر نہیں، بھٹے پر نہیں ہے، بلکہ تیری اصل جگہ ہاسپٹل میں ہے، تجھے پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ متشم سامعین و حاضرین، جو یہ بات کہے وہ تو پاگل ہے، لوگ اسے نبی بنائے پھر رہے ہیں، اس کا نام کے کلمے پڑھ رہے ہیں۔ پاگل نبی نہیں ہوتے، نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر باشعور ہوتا ہے، ہر نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر عقل مند ہوتا ہے۔ بس دو مزید آپ کے گوش گزار آقا کی مبارک حدیثیں کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ یاد رکھنا، اب سے لے کے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کریم کے دین کا راج ہے۔ اب سے لے کے قیامت تک کے لیے صرف قرآن کی تعلیمات کی تبلیغ ہوگی۔ اب سے لے کے قیامت تک کے لیے صرف محمد کریم کے نام کا کلمہ گونجے گا۔ اس دنیا میں تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، دیگر انبیاء رسولوں پر صحائف بھی نازل ہوئے، لیکن ان کا زمانہ تھا وہ بیت گیا، ان کی شریعتیں، ان کی کتابیں، ان کا دین منسوخ ہو گیا۔ اب سے لے کے قیامت تک کے لیے اگر کسی دین کو منظور اور قبول کیا جائے گا تو وہ دین محمدی ہوگا۔ اب سے لے کے قیامت تک کے لیے کسی کتاب کی تعلیمات عام ہوں گی تو وہ قرآن مجید ہے۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں، انجیل ان پہ نازل ہوئی اور رسول ہیں، انہوں نے لوگوں سے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے، اپنے زمانے عیسائیت کی تبلیغ کی ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اپنی عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو انجیل پڑھنے یا انجیل کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ترغیب نہیں دیں گے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کا حکم سنائیں گے، لوگوں سے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھائیں گے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اب سے لے کے قیامت تک کے لیے میرے مصطفیٰ کا راج ہے۔ اب نہ تورات کی تعلیمات قابل قبول، نہ انجیل کی تعلیمات قابل قبول، کیونکہ یہ اپنے زمانے میں برحق کتب تھیں، ان کی تعلیمات اپنے زمانے میں برحق تھیں، لیکن جب مصطفیٰ کریم ایک سورج بن کے طلوع ہو گئے، وہ چاند ستارے نبی ان کی کتابیں وہ مغلوب ہو گئی، مصطفیٰ کا کلمہ سارے کلموں پہ غالب آ گیا، مصطفیٰ کی کتاب قرآن ساری کتابوں پہ غالب آ گئی، مصطفیٰ کا دین محمدی، دین عیسوی، دین ابراہیمی، دین موسوی پہ غالب آ گیا۔ قیامت تک مصطفیٰ کے دین کا سورج طلوع رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس حدیث سنانے کے لیے یہ ساری تمہید باندھی، اب وہ مبارک حدیث سنیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک مرتبہ تورات کا نسخہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراۃ، یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ اب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے دل میں سوچا کہ میرا یہ فاروق جسے میں نے رب رحمان سے مانگ کر لیا ہے، اب اس کے ہاتھ میں تو میرا قرآن ہونا چاہیے، لیکن میرے فاروق کے ہاتھ میں تورات ہے، تورات اپنے زمانے میں برحق کتاب تھی، اب تو اس کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں، اب تو قرآن کی تعلیمات کا دور دورہ ہے، میرے فاروق کے ہاتھ میں تورات کیوں ہے؟ آقا دو جہاں کو حضرت فاروق اعظم کا یہ انداز ناگوار گزرا، اور آقا دو جہاں کیا جب کوئی کسی بات پہ آپ ناراض ہوتے، کوئی بات آپ کو ناپسند دیدہ گزرتی تو آپ زبان سے اظہار نہ کرتے،
آپ کا چہرہ آپ کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا۔ جب آقا دو جہاں کے رمز شناس سیدنا ابو بکر صدیق نے آقا کی یہ ناگواری دیکھی، فاروق اعظم کو توجہ دلاتے ہوئے کہا سکلت کا سواکل ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا فاروق تجھے تمہاری ماں روئے، یہ صدیق اکبر نے جملہ بولا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، کہا سکلت کا سواکل، فاروق تجھے رونے والی اور روئیں، تجھے مصطفیٰ کے چہرے میں ناپسندیدگی نظر نہیں آ رہی؟ آقا دو جہاں کو یہ تیرا عمل ناگوار گزرا ہے کہ میرا فاروق ہو کے دیگر انبیاء جن کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں ان کا کوئی حوالہ میرے سامنے پیش کرے۔ فاروق اعظم کا یہ محبت بھرا انداز تھا، جب کسی بات پہ آقا دو جہاں کو ناراض دیکھتے، جلال میں دیکھتے، فاروق اعظم آقا دو جہاں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا رسول اللہ آپ مل گئے، آپ کا دین مل گیا، آپ کا رب مل گیا، آپ کا قرآن مل گیا، آپ کے رب کے ہوتے ہوئے ہمیں اور کسی جھوٹے خدا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دین اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں اور کوئی دین نہیں چاہیے، آپ کے قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں اور کوئی کتاب نہیں چاہیے۔ کہا ردینا باللہ ربا، یا رسول اللہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی، آپ کے نبی ہونے پہ راضی، قرآن کے امام ہونے پہ راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، سونے کی آمد، علماء اہل سنت۔ آقا جو جہاں محمد مصطفیٰ نے جب سیدنا فاروق اعظم کی یہ عاجزی بھرے محبت بھرے کلمات سنے، آگے اپنے دین کی، اپنے قرآن کی اہمیت کو اور قیامت تک دین محمدی کے راج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے میرے صحابہ سن لو، میں محمد کو خدا کی عزت و جلال کی قسم، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لدللتم عن سواء السبیل، فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم میں محمد کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی شروع کر دو، آقا نے فرمایا لدللتم عن سواء السبیل، تم سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو برحق نبی تھے، ان کے پیچھے چلنا گمراہی کیسی؟ کیونکہ آقا نے فرمایا اب میں آ گیا ہوں، اب میرا راج قیامت تک کے لیے ہے، اب میرا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ آقا نے اسی حدیث کے آگے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، ان کا دنیا میں آنا رب رحمان کے دربار میں تب قبول ہوگا کہ وہ میری نبوت پہ ایمان لے آئیں، میرے قرآن کو تھامیں، میرا کلمہ پڑھیں، میرے دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ محترم سامعین و حاضرین، بات ختم ہو گئی۔ جب موسیٰ ورگا نبی، جب عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی اگر آ جائیں پھر اس بات کے پابند ہیں، آج اپنی شریعت کی بات نہ کرو، محمد مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرو۔ آج وہ آ جائیں، وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے، کلمہ محمدی پڑھیں گے۔ تو جب موسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا میں آئیں تو پابند ہیں کہ محمد کریم کے دین کو مانیں، تو محمد کریم کی امت سے کوئی کھڑا ہو اور وہ نبوت کا اعلان کرے، اس کا اعلان ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، یہ ختم نبوت کا یہ سبق آپ اپنی نسلوں کو پڑھائیں، اپنے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں کی یہ گھٹی میں ختم نبوت کا سبق ڈالیں۔ آج ہمارے بچے کچے ذہن، خالی ذہن بچے اپنا مسلک، اپنا دین تو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو وہ مٹھی چھری سے ہمارے بچوں کا برین واش کرتے ہیں، پھر ہمارے کیونکہ تربیت تو بچوں کی ہوتی نہیں، بالکل خالی ذہن ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اپنا گن ڈالتے ہیں۔
اپنے خیالات فاسدہ، اپنے عقائد فاسدہ ڈالتے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا یہ واقعہ آپ کی سمجھانے کے لیے آپ کی گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسلام غالباً پنجاب یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، وہ ویسے تو مسلمان تھا، پورا خاندان مسلمانوں کا، لیکن دین کا اتنا شعور نہیں تھا، کوئی اس کا دینی خاندان نہیں تھا، تو جس واسطے اسلام آقا کی ختم نبوت پر اس کا کامل ایمان نہیں تھا، وہاں اس کی دوستی دوسرے آپ سمجھ گئے ہیں کہ جن کے ساتھ اس کی ہو گئی، انہوں نے اسے اپنا لٹریچر دیا، اپنی کتابیں دی۔ اس طالب علم نے یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ قادیانیت کے لٹریچر کو پڑھا، تو چونکہ اس کا بالکل ذہن خالی تھا، وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے مرزائیت، قادیانیت قبول کر لی۔ اب گھر آیا، گھر والوں کو فیصلہ سنایا کہ اب تمہارا میرا تعلق ختم، میں تو مرکز میں جا رہا ہوں۔ تو گھر والوں نے لاکھ بار سمجھایا، بچے نہ جا، یہ کیا کر رہا ہے، اپنے نبی محمد عربی سے غداری کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی ایک نہ سنی، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، پھر انہی لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ ایک دن لاہور کی کسی بک شاپ پہ، اردو بازار میں غالباً کسی کتابوں کی دکان پہ اس کا جانا ہوا، اس نے کوئی اپنے مقصد کی کتاب خریدنا ہوگی، وہ کتابیں دیکھ رہا تھا تو اس کے سامنے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی سیرت کی کتاب آ گئی، اس کی ورق گردانی کرنے لگا، ورقہ الٹتا رہا، الٹتے رہا، تو اس کے سامنے ایک ایسا ورق آیا جس پر آقا دو جہاں کا مبارک حلیہ درج تھا۔ آپ کی زلف عنبری کی باتیں تھیں، آپ کی چہرہ والضحیٰ کی باتیں تھیں، آپ کی ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر تھا۔ تو آقا دو جہاں کا حسن، آقا کا حلیہ، آقا کا سراپا پڑھتا چلا گیا اور دل بے قرار ہوتا چلا گیا۔ سوچا پھر وہ جو بے قراری طاری ہو رہی تھی، جو آقا دو جہاں کا مبارک حلیہ حسن اس پر اپنا جادو کر رہا تھا، تو وہی دل میں خیال آیا کہ یہ تو مسلمانوں کے نبی محمد کا حلیہ ہے، جو میرا نبی غلام احمد ہے وہ کتنا حسین ہوگا۔ یہی سوچ کر وہاں سے چلتا ہے، اپنے علاقہ میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچتا ہے، خواہش کا اظہار کیا کہ میں مسلمانوں کے نبی محمد عربی کا حلیہ پڑھ آیا ہوں، اس کا حسن کی جھلک کتاب میں دیکھ آیا ہوں، میں چاہتا ہوں جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کا حسن کیسا ہے، مجھے بتایا جائے، مجھے دکھایا جائے۔ انہوں نے کہا چونکہ تو ناپاک ہے، پہلے وضو کر، غسل کر، خوشبو لگا، پھر ہم اپنے مرزا صاحب کا فوٹو تجھے دکھائیں گے، اس کی زیارت کر لینا۔ وہ مکمل طور پہ تیار ہو گیا، عمدہ لباس پہن لیا، خوشبودار کپڑے پہن لیے، باقاعدہ باوضو ہو کر اندر بیٹھ گیا، اور ایک لفافے کے اندر مرزا کا فوٹو تھا۔ اس لفافے سے بڑے بے قراری کے ساتھ، تڑپتے ہاتھوں کے ساتھ جب لفافہ سے فوٹو نکالتا ہے تو اس کے سامنے ایک عجیب الخلقت مخلوق تھی، ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس نے سر پر امامت باندھ رکھا ہے، لیکن ایک بل کراچی جا رہا ہے، دوسرا پشاور جا رہا ہے، ڈھنگ کا امامہ بھی اس نے نہیں باندھ رکھا۔ پھر اوپر سے نظر نیچے آئی، بالوں پر نظر پڑی، بال بھی عجیب الجھے ہوئے، پھر شکل پر نظر پڑی تو انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، اس کا ایک آنکھ کا چراغ گل تھا، کانا تھا، آنکھ بالکل بند ہے۔ تو وہ ہمارے شہر سرگودا کی بہت بڑے خطیب حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد چشتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے اندر کانا جانور نہیں لگتا، تو کیا خیال ہے کہ کانا نبی ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا اپنا ایک حسین انداز تھا دلیل دینے کا۔ تو جب اس طالب علم نے مرزا قادیانی کا یہ فوٹو دیکھا، پھر داڑھی دیکھی، تو یوں لگتا تھا کہ کئی سال سے حضرت نے اپنی داڑھی میں کنگھن نہیں کیا۔ تو جب مرزا قادیانی کو دیکھا، پہلے بڑی محبت تھی، اب جتنی پہلے محبت تھی اتنی اب نفرت دل میں آ گئی، کیونکہ تازہ تازہ مصطفیٰ کا حلیہ پڑھ کے آیا تھا، زلف عنبری کا تذکرہ اور چہرہ والضحیٰ کی باتیں، آقا دو جہاں کی ید اللہ والے ہاتھوں کی باتیں پڑھ کر آیا تھا۔ آقا دو جہاں کے حسن کے آگے کسی ایرے خیرے کا حسن کہاں ٹک سکتا ہے؟ آقا دو جہاں کا حسن اپنا کام کر گیا، اس نے وہی مرزا کا فوٹو زمین پہ ڈالا،
کون سے مسئلہ راتوں رات مرکز کو چھوڑا، اپنے گھر پہنچا، ماں باپ کے قدموں میں گر کے زاروں قطار رو رو کے معافی مانگی، اماں جان میں اس عظیم نبی سے غداری کر رہا تھا، تمہاری دعائیں کام آ گئی، میں غدار پھر مصطفیٰ کے وفاداروں میں شامل ہو گیا۔ وآخر دعواہم